بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رزق میں اللہ رب العزت کی ذات سے کس طرح اضافہ کروا سکتے ہیں؟ اس کے مختلف طریقے ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ان میں سے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ رزق کہتے کس کو ہیں۔ خصوصاً آج کے دور میں ایک مسلمان اور ایک انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید بہت زیادہ پیسوں کا آ جانا، کرنسی کا جمع ہو جانا، نوٹوں کا آ جانا، یہ اس کا رزق ہے۔ در حقیقت ایک انسانی جسم کو اور ایک انسانی زندگی کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کچھ رزق میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں نیک صالح اولاد چاہیے، یہ رزق ہے۔ ہمیں اچھا کاروبار چاہیے، یہ رزق ہے۔ معاشرے میں ہمیں اچھا مقام ملے، لوگ ہمیں عزت سے پکاریں، لوگ ہمیں عزت سے پہچانیں، یہ ہمارا رزق ہے۔ ہمارے دوست احباب ہمیں قابل احترام شخصیت سمجھنے لگیں، یہ بھی ہمارا رزق ہے۔ اور ہمیں اچھی محفلوں میں اچھے ناموں سے یاد کیا جائے، یہ بھی ہمارا رزق ہے۔ تو ہم کبھی بھی رزق کے معنی کو محدود نہ کریں، بلکہ آسان لفظوں میں سمجھیے کہ ایک انسان خوش رہنے کے لیے جن چیزوں کا طالب ہوتا ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں مومن کے رزق کے متعلق مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرمائیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادم علی الطہارہ یوسع اللہ علیک رزقا، آپ ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اب ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا آسان نسخہ، کتنا آسان وظیفہ نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی سے آدمی کو سمجھایا کہ وہ اس کی سطح کی بات تھی کہ وہ اسی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اس کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہزاروں مرتبہ یہ پڑھو، لاکھوں مرتبہ یہ پڑھو، بلکہ بہت آسان سا نسخہ جو اس کی پہنچ تک تھا اور اس کے لیے کرنا انتہائی آسان تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو وہ نسخہ اور وہ وظیفہ ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے سے مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم باوضو رہیں گے تو فرشتے ہمارے ہم نشین ہوں گے، اور جب اللہ کی نیک مخلوق فرشتے ہمارے ہم نشین بنیں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارش کریں گے اور ہمارے رزق میں اتنا اضافہ کریں گے کہ ہمیں وہم و گمان نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ہم بطور مسلمان بھی یہ کوشش کریں کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں۔ بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کی پابندی کا کیا طریقہ ہے، ہم اذان سنتے ہیں پر مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے بھی بہترین عمل یہ ہے کہ ہم جب اذان سنیں صرف وضو کر لیں۔ جب ہم وضو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں ایک دن مسجد آنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو تو ہمیشہ باوضو رہیں، باوضو رہنے کی عادت اپنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔